وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفضل كل جهان گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. میرے انتہائی والد احترام، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسلامی نیا سال محرم الحرام کی 3 تاریخ ہو چکی ہے. ماہ محرم جہاں پر عالم اسلام کے لیے ایک نئے سال کا پیغام آتا ہے، وہاں اور بھی بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں اس کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو محرم کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس ماہ کو بھی عظمت عطا فرمائی ہے، اور جہاں پر 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہوا، ذی القعدہ، ذی الحج اور ماہ رجب، ان میں چوتھا مہینہ محرم الحرام کا ہے. تو یہ امن و امان کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. کسی مذہب میں، کسی بھی گروہ میں اس مہینے کا ادب و احترام چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ چور، ڈاکو، لٹیرے اس مہینے کا احترام کیا کرتے ہیں. اور قافلے جو سفر کے لیے نکلا کرتے تھے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی حج کے لیے، تو پرامن طریقے کے ساتھ وہ منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتے تھے. انہیں بھی معلوم تھا کہ چور چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ نہیں مارے گا، لوٹنے والا لوٹنے پر حیا کرے گا، دشمن کی لڑائی جھگڑے سے گریز کرے گا. تو وہ ان مہینوں کا انتخاب کیا کرتے تھے. محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اور یہ امن و امان کا مہینہ ہے. اور جہاں پر میں نے بتایا جیسے کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات اس کے آنے کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آتی ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے.
تو اس طرح بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں محرم کے آتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ محترم ہے، امن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور جب یہ واقعہ کربلا اس ماہ مقدس میں رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار سبق چھپائے ہوئے ہیں کہ مومن لوگ اس مہینے میں کس چیز کا مظاہرہ کریں۔ آیا وہ غم کا مظاہرہ کریں، آیا وہ بدعملی کا مظاہرہ کریں، آیا وہ اپنے آپ کو پٹنے کا مظاہرہ کریں، یا کہ اس ماہ کے جو احکامات ہیں اور اس واقعہ سے جو اسباب ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان پر عمل کریں۔ تو جو مومن بندے ہیں، ماننے والے ہیں، اخلاص والے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، وہ تو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت، جسے واقعہ کربلا کے نام سے، داستان کربلا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیت کہا ہے، یہ گھرانہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کا گھرانہ بھی اور نبی کا گھرانہ بھی دونوں ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اصحاب رسول کے ایمان پر شک کرے اور ان پر شب و شتم کرے وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی عقیدت نہ ہو، نبی کے گھرانے کی عقیدت اور محبت کے جو ہے جذبات اس کے دل میں نہ ہو تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اہل بیت کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے میں گندگی کو دور کر دوں، یعنی گندگی ان کے قریب بھی نہ آئے، اتنے پاک صاف ہو جائیں، اتنے پاک صاف رہیں کہ خود رب ذوالجلال قرآن کی آیت بھیج کر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ اتنا عظیم اور اتنے شان والا گھرانہ ہے کہ اس کی پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کا خود رب گواہ ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ خوب پاک کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، ان کی عظمت کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھرانہ ہے یہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی شان کو بیان فرمایا۔ آج کا عنوان محرم الحرام کی نسبت سے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و فضیلت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تو یہ اتنا عظیم جوڑا تھا، کائنات میں اتنا عظیم جوڑا تھا کہ لفظ جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کیے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اتنے فضائل اور مناقب، تو اتنی عظیم المرتبت خاتون کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک جوڑے کو ایک سال کے بعد ایک عظیم نعمت سے نوازا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ فوراً گھر تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر،
اور آ کر آپ نے بیٹے کو اپنے نواسے کو گود میں لیا اور آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان چسائی اور ایک کان میں دائیں کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور اس طرح آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میں نے نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، بہادر، لڑنے والا، دلیر آدمی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے دلیر تھے، تو اس لیے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرصے کے بعد نعمت سے نوازا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، گھر تشریف لائے، نواسے کو گود میں لیا، آپ نے ایک کان میں اذان فرمائی، دوسرے کان میں اقامت پڑھی اور اپنی مبارک زبان اپنے نواسے کو چسائی اور لعاب حضور علیہ السلام کا پہلا لعاب کا قطرہ حضرت حسین کے پیٹ میں گیا، تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ حرب، اس کا نام حرب۔ تو فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ یہ دو نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھو، اس سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، یعنی ان کے بعد حسن و حسین کا نام چلا ہے، اس سے پہلے کسی کا نام کائنات میں حسن و حسین نہیں تھا۔ یہ اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے نام۔ تو آقا علیہ السلام بڑا پیار فرماتے تھے، حضرت حسن سے حضرت حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب یہ رونے لگتے تو آپ فوراً گھر میں تشریف لے آتے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھے محمد سے برداشت نہیں ہوتا، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ اتنی محبت۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو پہلے بیٹا حسن عطا فرمایا، پھر حسین عطا فرمایا۔ یہ دونوں نام کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان ناموں کو رکھا ہوا تھا سنبھال کے میرے ان نواسوں کے لیے۔ یہ نام بڑے عظیم نام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے، کبھی فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کیا اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی؟ میں اور آپ عمل اس لیے کرتے ہیں، میں اور آپ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرما دے۔ کوئی تلاوت کرتا ہوگا، کوئی تہجد پڑھتا ہوگا، کوئی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوگا، کوئی میرے محترم بھائیوں دوستوں سخاوت کرتا ہوگا، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، کوئی اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہوگا۔ وجہ کیا، نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک ہی نیت اور مقصد ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ رضا کے طور پر اپنی نعمت یعنی جنت والی جگہ عطا فرما دے گا۔ واہ اے حسن و حسین، تیری عظمتوں کو سلام ہے۔ جب تم پیدا ہوئے اللہ نے پیدا ہوتے ہی عظمت عطا فرما دی۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت تو ان کے نام ہو ہی گئی ہے، پیدا ہوئے جنت ان کے نام ہو گئی ہے۔ صرف جنت نام نہیں ہوئی، جنت کی سرداریاں بھی ان کے نام لگ گئی ہے۔ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اتنا مقام والا گھرانہ ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت حسین اور حضرت حسن کے پسینے کو سوکھا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو سوکھا کرتے تھے. آپ کے پسینے سے خوشبو میں آیا کرتی تھی. ایسی خوشبو دنیا کے اندر کبھی نظر نہ آئی. کبھی دنیا کے اندر وہ خوشبو ہم نے محسوس نہ کی جو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اطہر سے نکلتی تھی. اللہ اکبر اللہ. ساری دنیا کی چاہت ہے, جماعت صحابہ کی چاہت ہے کہ ہم صحابہ کرام نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو سوکھیں. واہ کملی والے مصطفیٰ, آپ نے جو عظمت اپنے نواسوں کو عطا فرمائی اور یہ عظمت حقیقت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو قریب کر کے سوکھا کرتے تھے اور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ, یہ دونوں میرے جو نواسے ہیں یہ جنت کی پھول ہیں اور ان کے پسینوں میں سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں. کملی والا مصطفیٰ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے کہ مجھے ان کے پسینے سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. کیا مقام ہوگا ان لاڈلوں کا, کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار فرمایا. اللہ اکبر اللہ. پھر آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت بھی کی ہے. اے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے, دوڑے بھی لگایا کرتے تھے. پیڑے کے اندر سین کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے, یہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ اپنے گوٹے مبارک کو زمین پر لگا کر, اگلے ہاتھوں کو زمین پر لگا کر اور فرمایا کرتے بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے. ان کے ساتھ لاڈ فرما رہے, پیار فرما رہے. اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. ایک شخص نے دیکھا اور کہنے لگا واہ واہ کیا سواری ہے, یعنی حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا واہ واہ کیا سواری ہے. اللہ اکبر. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف سواری کو دیکھتے ہو, سوار بھی تو دیکھو نا کتنے عظیم ہیں. یعنی یہ حسن و حسین جو میرے اوپر سوار ہیں ان کی تو عظمت دیکھو, یہ بھی کتنے عظیم ہیں جو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں, کیا عظمت ہوگی, کیا شان ہوگی. ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے گھر میں آیا, میں نے آواز دی, میں نے دستک دی ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ میں گھر میں آیا اور میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر کے میں جانے لگا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جس میں اثر پر چادر لی ہوئی ہے, مجھے محسوس ہوا کہ شاید چادر کے اندر کوئی چیز ہے. میں نے اصرار کیا یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے پاس چادر میں کیا. حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ہٹائی ہے, وہ چادر جیسے ہی ظاہر کی ہے ہٹائیے نا تو سامنے میں نے گود میں دیکھا حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اسی لمحے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما اور جو شخص بھی ان سے محبت کرے اللہ تو ان کے ساتھ بھی اپنی محبت فرما. اللہ اکبر اللہ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی عظمتیں بیان کر رہے ہیں, حسن و حسین کی شان بیان کر رہے ہیں. اس طرح دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حسین سامنے سے مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہو کر گرتے گرتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور پہلے جا کر اس کو اٹھایا, اٹھا کر اپنے پاس جا کر ممبر پر بٹھایا. پھر اللہ کی قرآن کی آیت پڑھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک یہ مال اور اولاد بندے کے لیے آزمائش ہے نا.
اللہ اکبر لوگوں، اے صحابہ اکرام، مجھ سے دیکھا نہ گیا، برداشت نہ ہوا کہ میرا نواسا گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، یہ گر گیا تو روئے گا، اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نوازوں کی خاطر سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، رکوع طویل کر دیا کرتے تھے، کہ آپ کی مبارک کاموں کے ساتھ چمٹ جایا کرتے، کھیلا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی نماز کے اندر طول فرمایا کرتے تھے۔ یہ عظمتیں، یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العزت نے اللہ کے نوازوں کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے رونے کی آواز سنی، فوراً گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی، مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا، دیکھا نہیں جاتا ہے، اے فاطمہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے ابا جی، ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیاسے ہیں، ان کو پیاس لگ رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کو چوسائی ہے، یہ چوسنے لگ گئے، چھوٹے معصوم ہیں نا، چوسنے لگ گئے۔ پہلے حضرت حسن نے چوسی ہے، پھر حضرت حسین نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اپنے منہ میں لے کر چوسی ہے۔ دونوں صاحبزادے چپ ہو گئے، ایسے لگتا تھا کملی والے مصطفیٰ کی زبان سے اللہ نے وہ دودھ ان کو عطا فرمایا کہ صاحبزادوں کی بھوک مٹ گئی ہے، ان کو آرام مل گیا، سکون ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے مجمع میں تشریف فرمائے، اسی اثنا میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائی ہے، پیچھے کھڑی ہو گئی صحابہ کے مجمع کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی ابا جی، حسن و حسین کھیلنے کے لیے باہر نکلے تھے، معلوم نہیں ہے کدھر چلے گئے ہیں، بڑی دیر کے ساتھ میں نے تلاش کر رہی ہوں، مل نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے وہ مجلس چھوڑ دی ہے، فوراً صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہے، دو کی ٹولی بن کر کوئی ادھر چلا جائے، کوئی مشرق و مغرب کی طرف چلا جائے، ان کو تلاش کر کے لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام ایک طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ چلتے 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 ایک پہاڑی نمائن چیز آئی ہے، پہاڑ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے کیا ہے، دونوں لاڈلے نواسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈر کی وجہ سے چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک ناگ ہے، اپنا پھن پھیلائے ہوئے بڑا سانپ ان کے اوپر ایسے کھڑا ہوا ہے، یوں لگتا تھا جیسے کہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام پہنچے ہیں، آپ کو دیکھ کر سانپ فوراً واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ والے صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی، تجھے معلوم ہے یہ سانپ یہاں کیوں کھڑا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا اللہ اس کا رسول جانے۔ آپ اسلام نے فرمایا یہ اس لیے کھڑا تھا کہ یہ میرے ان نواسوں کی حفاظت کر رہا تھا، کوئی اور آگے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب تک میں نہیں پہنچا وہ پہرا دیتا رہا، ان کے اوپر پہرا کرتا رہا، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھ لیا راستہ چھوڑ دیا، اپنے راہ چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس کو سانپ بھی پہچانے، جن کی عظمتوں کو سانپ بھی پہچان جائے، اللہ اکبر، اس امت نے اس کو نہ پہچانا۔ اللہ اکبر۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ صرف لاڈ پیار ہی نہیں فرمایا بلکہ تربیت بھی بڑے اچھے طریقے سے فرمائی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، اتنے چھوٹے بچے تھے، لیکن فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائیں سکھلائیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا آقا علیہ السلام نے مجھے سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت حسین نے کھجور اٹھائی ہے اور اپنے منہ کے اندر لے کر جانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً منہ کے اندر سے کھجور نکال کے فرمایا بیٹا حسین، یہ صدقے کی
نہیں کھایا کرتے ہیں، لہٰذا یہ صدقہ والے قبول تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یوں تربیت بھی فرمائی ہے، اللہ اکبر، یوں دعائیں بھی سکھائی ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، میں اپنے نانا رسول کی نماز دیکھ کر نقل کیا کرتا تھا کیسے میرے آقا نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر حضور علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو جو عظمت عطا فرمائی، جو سلیقہ مندی عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تربیت عطا فرمائی ہے، یہ اور کسی کے حصے میں کائنات میں نہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دور صدیقی آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب بھی حضرت حسین کو دیکھتے، حضرت حسن کو دیکھتے، رونے لگ جاتے اور فرمایا کرتے تھے تم بیٹے علی کے ہو، لیکن تمہارا چہرہ مجھے جب میرے سامنے آتا ہے میرے آقا یاد آ جاتے ہیں، یعنی تم بیٹے تو علی کے ہو لیکن تمہارے اندر مشابہت میرے رسول کی ہے۔ اللہ اکبر، پھر محبت فرمایا کرتے، پھر عقیدت فرمایا کرتے تھے، ہر کام میں ان کو آگے رکھتے تھے، ان کو جو ہے میرے محترم بھائیو دوستو وظیفہ زیادہ دیا کرتے تھے، ان کے لیے احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یمن سے چادریں آئی، یمن سے کپڑا آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہترین قیمتی کپڑا تھا وہ حضرت حسین اور حسن کے ہاں بھیج دیا، لیکن وہ نام میں پورا نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ صاحبزادوں کو کوئی کپڑا نام میں پورا نہ آیا۔ آپ نے فوراً دوبارہ یمن کپڑا بھیجا اور نام کے ساتھ بھیجا کہ جا کر صاحبزادوں کے لیے بہترین نام کے ساتھ کپڑے سلوائے گئے۔ اللہ اکبر، جب سل کر واپس آئے صاحبزادوں نے پہنے، پھر فرمانے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے کہ صاحبزادوں نے جب کپڑے پہنے ہیں تو میرے دل کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یوں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، دوران خطبہ صاحبزادوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اپنے والد حضرت علی کے ساتھ اللہ اکبر حکومتی کاموں کے اندر مدد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت حسن و حسین ہر دور میں ان کا کردار رہا ہے، کہیں یہ لشکر کے لیڈر بن کر جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں سخاوت میں مال خرچ کر رہے ہیں، کہیں مسجد نبوی کے اندر اللہ اکبر لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پتہ بتا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین سنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اللہ اکبر، شام سے ایک شخص آ رہا ہے مکہ کی طرف، اللہ اکبر، مدینہ مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب مدینہ جاؤ گے تو مسجد نبوی میں بھی جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں ہاں، مسجد نبوی میں ضرور حاضری دوں گا۔ فرمایا مسجد نبوی میں جاؤ گے نا، ایک نورانی چہرے والا شخص ہوگا جس کے ارد گرد حلقہ آبا بیٹھے ہوں گے، وہ اللہ کے قرآن کا درس دے رہا ہوگا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا درس دے رہا ہوگا، اس کے پاس جا کر ان کو میرا سلام پیش کر دینا۔ فرمایا کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ نورانی ہوگا سمجھ جانا کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پاس جا کر میرا سلام پیش کرنا۔ وہ صاحب آئے، کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر آیا، میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا اللہ اکبر رب کے قرآن کی دعوت دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا جس شخص کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے، یہی وہ شخص ہے نورانی چہرے والا ہے۔ اللہ اکبر سے فارغ ہوئے، ان کے پاس بیٹھے ان کو سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے نواسے اللہ اکبر حسن و حسین دونوں نے امت کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ عصمت تو اللہ نے پہلے عطا فرما دی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر پیشن گوئیاں ان کے بارے میں فرمائی وہ ساری کی ساری نہیں پوری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما ہے تو آپ نے باہر فرمایا کہ کسی کو اندر
تھے، تیز تھے نا، جلدی کے ساتھ داؤ لگا کر اندر اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے، وہ بھی اسے پکڑے نہ گئے اور اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، میرے کانوں میں سنا کمرے کے اندر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اندر جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیا معاملہ بنا، کیا وجہ بنی ہے، کیوں رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فضل میں تمہیں کیا بتاؤں، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آ کر اللہ کا پیغام سنایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں نوازوں کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو میدان کربلا کے اندر اللہ اکبر آپ کو خون میں تڑپا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اس میدان کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ چاہتے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ مولا ان کی حفاظت فرما دے، یہ شہید نہ ہو، لیکن آپ دین کے معاملے میں دین کی آبیاری کے لیے اللہ اکبر دین کے گلشن کو چار چار لگانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کی قربانیوں کو اللہ اکبر برداشت کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، آپ نے ساری امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری امت کے لیے آسانیاں فرما دے۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آتی آپ فرماتے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کے رزق کو ذرا تنگ رکھ، درمیانہ رکھ، اتنا وسیع نہ کر دینا کل قیامت کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر امت نے دیکھا یہی وہ صاحب ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزارتے کیسا وقت بھی آیا، کوفہ والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا کھایا زہریلا کھانا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، اندر سے خون کی الٹیاں کرنے لگے، تھوڑی ہی دیر تک آپ حیات رہے اور ان دھوکے کے ساتھ کوفے والوں نے حضرت حسن کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، اب سن 61 ہجری آ گئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین پر اپنی زندگی کے اوقات گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبادت کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ولید بن عتبہ جو ہے مدینے کا والی ہے، گورنر ہے، ادھر کیا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، سن 60 ہجری کے اندر وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جیسے ہی وفات ہوتی ہے یزید بڑی چلاکی کے ساتھ اللہ اکبر تخت پر آ جاتا ہے اور لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیتا ہے فلاں شہر کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، فلاں شہر کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے، یعنی اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، شہر شہر بھیجتا ہے، قریہ بھیجتا ہے، بستی بستی بھیجتا ہے اپنے نمائندے بنا کر کہ یزید کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے یہ معاملہ مدینے میں بھی آیا، ولید بن عتبہ کے پاس آیا۔ اللہ اکبر۔ جب یزید نے یہ بات کے قاصد بھیجا ہے ولید بن عتبہ کے پاس، ولید بن عتبہ جو ہے یہ جو ہے فسادی بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ امن ہی رہے، یہ کسی طرح سے امن ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب خصوصی طور پر حضرت حسین کا نام یزید کی طرف سے آیا کہ حضرت حسین سے بیعت لے لو، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لو، عبداللہ بن عباس سے بیعت لے لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے رات کے وقت پیغام بھیجا حضرت حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آ رہے تھے ولید بن عتبہ کے پاس، عبداللہ بن زبیر مل گئے، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، فرمایا کہ مجھے ولید بن عتبہ نے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے رات کی تنہائیوں میں جانا ملنا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ بندے لے کر جا رہا ہوں اور ان کو سمجھا دیا جب میں اگر آواز دوں تو باہر سے اندر آ جانا، اگر میں آواز نہ دوں تو رہنے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین محل کے اندر گئے، ولید بن عتبہ کے پاس گئے، اس نے پیغام دیا کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے، اے حسین یزید کے لیے بیعت کر لو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں خاموشی کے
گئے. عبداللہ بن زبیر پوچھنے لگے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات کی ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا یہاں اب آپ کا رہنا ٹھیک نہیں ہے, یہ معاملات پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, شام کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں, یزید کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ کا مدینے کے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. رات کی تاریکی کے اندر حضرت حسین اپنے خاندان سمیت یہ فیصلہ فرما رہے کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. مشورے سے طے ہو گیا. محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں انہوں نے بھی مشورہ دیا. ان سے جب مشورہ لیا گیا کہ کہاں جانا چاہیے, انہوں نے بتایا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلے جائیں. مکہ حرم والا شہر ہے, مکہ امن والا شہر ہے, اور یہ جو ہے حج کے ایام چل رہے ہیں. وہاں پر آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہاں پر آپ کے لیے کوئی فساد نہیں ہوگا. اللہ اکبر. مشورہ پسند آ گیا. رات کی تاریکی کے اندر شہر مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا, روزہ رسول کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر. جن گلیوں میں حضرت حسین کھیلے ہو گئے, جن بازاروں یہ گلیاں اور یہ مکانات جہاں اپنا بچپن گزرا ہے, جہاں آپ نے تدریس کی ہے, جہاں صحابہ کرام نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے, اس سرزمین کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. آج ایک حاجی چلا جائے, ایک ہفتے کے لیے مدینہ رہ کر آتا ہے, واپسی میں اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے گئے, دل نہیں کرتا واپس آنے کے لیے. وہ تڑپتا ہے, مچلتا ہے, کاش کہ میں مدینہ میں ہی رہ جاؤں, مدینے کی گلیوں کو دیکھوں, روزہ رسول کو دیکھوں, وہاں نمازیں پڑھوں. اللہ اکبر. اللہ. جب ایک حاجی کا یہ حال ہے تو سوچئے نا حضرت حسین جنہوں نے 58 سال کی زندگی وہاں پر ہی گزاری ہو, بتائیے ان کے جدا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی, مدینے کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوگی. بہرحال حالات ایسے تھے کہ سازگار نہیں تھے. حضرت حسین کے فیصلے پر آپ نے جو ہے نا مدینہ چھوڑا, اور چلتے 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 آپ سرزمین مکہ پہنچ گئے ہیں. مکہ میں جب پہنچ گئے تو کچھ لوگ کوفہ سے بھی آئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جیسے حج کے ایام ہیں, ہر طرف سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, کچھ لوگ کوفہ سے بھی آئے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اے حسین سب سے زیادہ ضرورت تو کوفہ والوں کو آپ کی ہے, آپ کوفہ تشریف لے آئیے. اور یہی پیغام انہوں نے آل کوفہ کو بھیج دیا کہ حضرت حسین مکہ میں آ چکے ہیں. اب کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. ایک آیا, دو آئے, حتیٰ کہ ان خطوط سے حضرت حسین کے پاس توڑی جو ہے وہ خطوط کے ساتھ بھر گئی ہے, تھیلا بھر گیا ہے. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تھیلا توڑی جو ہے نا خطوط کے ساتھ جمع فرمائی ہے نا, اللہ اکبر. اللہ. اب صحابہ سے مشورہ کیا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. صحابہ اکرام فرمانے لگے آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. ان کوفہ والوں نے حضرت علی آپ کے والد کو شہید کیا, کوفہ کے اندر شہید ہوئے تھے حضرت علی. ان کوفہ والوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا, لہذا ہمارا کوفہ والوں پر بھروسہ کوئی نہیں ہے. کوفی ایسے لوگ ہیں جو بے وفا ہیں, کوفی لا یوفی, یعنی کہ یہ وفادار لوگ نہیں ہیں, ایک وعدے پر لگنے والے نہیں ہیں, وعدہ پورا کرنے والے نہیں, لہذا آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اتنے سارے خطوط بھیجے گئے, لہذا بتائیے نا. تو پھر ایک مشورہ یہ طے ہوا, آپ کوئی اپنا نمائندہ بھیج دیجئے کوفہ کی طرف, نمائندہ تیار کر کے بھیج دیجئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل کو تیار فرمایا کہ آپ میری طرف سے نمائندہ بن کر کوفہ چلے جاؤ, وہاں کے حالات کا جائزہ لو, اور وہاں جا کر سارے حالات کو دیکھ کر پھر مجھے جو حق سچ ہے وہ لکھ کر بھیج دیجئے گا. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے دوبارہ مدینہ آئے, روزہ رسول میں حاضری دی ہے, خاندان والوں سے ملے ہیں. اللہ اکبر. نہ جانے ان کے دل میں کیا کیا باتیں آ رہی ہوں گی کہ شاید کہ میں کوفہ سے واپس نہ آ سکوں. اللہ اکبر. روزہ رسول میں حاضری دینے کے بعد اب انہوں نے کوفہ کا سفر شروع کیا. کوفہ پہنچنے سے پہلے بھی ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, پھر انہوں نے ہمت کی ہے کہ میں کوفہ پہنچ جاتا ہوں. کوفہ چلے گئے. اللہ اکبر. کوفہ پہنچ کر ابن اسجوع نام ایک شخص اس کے گھر میں چلے گئے, اور اس شخص کے ذریعے سے پورے کوفہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت حسین کی طرف سے نمائندہ کوفہ میں آیا ہے, لہذا حالات
حضرت حسین تشریف لائے، لہٰذا ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے محافظ بن کر ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، ان کو اپنا امیر بھی مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارے حالات کا جائزہ حضرت مسلم بن عقیل نے لے لیا، اس کے بعد آپ نے خط لکھا اور یہ خط بھی حضرت حسین کی طرف روانہ کر دیا کہ یہاں پر تو حالات بالکل سازگار ہیں، یہاں کے لوگ جیسے خطوط میں لکھ رہے تھے ویسا ہی میں نے ان کو یہاں پر پایا ہے، لگتا یوں ہے کہ حالات ٹھیک ہے، امن ہے، یہاں پر آپ کا آنا بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر یہ خط چلا گیا، ادھر ایک شخص حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے والی ہیں، کوفہ کے گورنر ہیں، نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ کے گورنر ہیں، ان کے پاس یہ شخص آیا جو یزید کی طرف سے آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کوفہ کے اندر فساد پھیلایا جا رہا ہے، کوفہ کے اندر بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو پھیلانے کی۔ اس بدبخت نے وہی باتیں لکھ کر یزید کو شام میں بھیج دی ہیں۔ یزید کو جب پتہ چلا، اس نے کہا، اس نے اپنے ایک غلام سے مشورہ کیا، اس غلام کا نام ہے سرجون، یہ غلام سرجون جو ہے نا، اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تو کچھ کر نہیں رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو میرا مشورہ مان لیتے، لہذا جو مشورہ میں تمہیں دوں گا تم بھی مان لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ مشورہ دو، اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا والی اور گورنر ہے اس کو تم کوفہ کی طرف بھیجو، کوفہ میں اس کے حوالے کر دو۔ ان دنوں میں یزید جو ہے عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا، لیکن اس کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے خط لکھ دیا کہ تمہیں تو میں بصرہ کا بھی والی دیکھنا چاہتا ہوں، کوفہ کا بھی گورنر دیکھنا چاہتا ہوں، میں یزید تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، ناراضگیاں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس نے کہا کہ جاؤ جا کر کوفہ کا سارا معاملہ سنبھالو اور اس کو کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب ابو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط پہنچتا ہے وہ فوراً وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اب کوفہ والوں نے نہ عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا تھا نہ حضرت حسین کو دیکھا تھا، اور اس بدبخت نے کیا کیا، کوفہ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹ لیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی سارا وجود جو ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، جس مجلس کے پاس سے گزرتا ہے، جن لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے زور سے سلام کرتا ہے، آگے سے لوگ سلام کا جواب بھی دیتے گئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کے نواسۂ رسول حضرت حسین تشریف لا چکے گئے۔ چہرہ تو چھپایا ہوا تھا نا اس نے، تو کوفہ کے لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت حسین تشریف لا چکے گئے، تو یہ لوگ سلام کا جواب بھی دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ مرحبا مرحبا بھی کہتے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ ابن زیاد فوراً یہاں سے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر کو تو انہوں نے معطل کر دیا تھا، ان سے یہ عہدہ لے لیا گیا تھا کہ یزید کی نظر میں نعمان بن بشیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے اندر کچھ نہیں کر رہے اس کی نظر میں، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہتا، اس لیے ان کو معطل کیا گیا۔ تو یہ گورنر ہاؤس پہنچا اور اس نے جو ہے اپنے ایک شخص کو تیار کیا، خاتون کو 3000 درہم دی، 3000 درہم دے کر کہا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کی طرف سے بیعت لے رہا ہے نا اس کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میں بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بڑا اس کا دیوانہ ہوں اور میں ان کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ شخص جو بیعت لے رہا تھا جس کے پاس لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے جا کر ایسی میٹھی میٹھی اس کے پاس باتیں کی کہ وہ تیار ہو گئے کہ لہٰذا میں مسلم بن عقیل کے پاس اس کو لے جاؤں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، ہانی بن عروہ۔ تو یہ شخص جو ہے اس نے جب پتہ لگا لیا اس بہانے سے کہ میں تو بیعت کرنا چاہتا ہوں، مال دینا چاہتا ہوں، یہ کچھ ساری جاسوسی کر کے
ابن زیاد کے پاس دربار میں آ گیا اور اسے بتا دیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے پاس مسلم بن عقیل ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بدبخت جو بیعت کے بہانے سے وہاں پہنچا تھا اس کو حاضر کیا گیا کہ اس سے پوچھو نا۔ اللہ اکبر۔ اب ہانی بن عروہ کو سزا دی ہے، اسے اپنے قریب کیا اور اس کے منہ پر زور سے کوئی چیز ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر لوگوں کو معلوم ہوا کہ شاید کسی ہانی بن عروہ کو ابن زیاد مار رہا ہے، یعنی یہ جان سے مار رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ لوگوں میں بغاوت پڑنے لگی ہے، لوگ میرے مخالف ہو گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ ہم نے صرف اسے قید کیا ہے، مارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی وجہ سے قید کیا ہے، لوگوں کو مطمئن کروا دیا گیا، وقت کے قاضی کے ذریعے سے اعلان کروا کر مطمئن کروا دیا گیا۔ اب ہانی بن عروہ کے ساتھ اس کی گفت و شنید ہوئی ہے، اس بدبخت نے ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو خبریں پہنچ گئی ہے، جیسے ہی پتہ چلا اس ابن زیاد نے 70 بندوں کا قافلہ بھیجا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کر آؤ، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے ہیں، یہ 70 بندے جو ہے سب کے سب لیس ہیں، ان کے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی تلوار نکال لی ہے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے تم مجھے گرفتار نہیں کر سکو گے، میں شہید کی شہادت کو قبول کر لوں گا لیکن گرفتار نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لہٰذا ہم تمہیں صرف اپنے دربار میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا جو ہے نا تلوار نیچے کر لی ہے، ان لوگوں نے بھی اپنی تلواریں نیچے کر لی ہیں۔ اب سب سے پہلے ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا اسلحہ اپنے پاس لے لیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے کہ اسلحہ مجھ سے اپنے پاس لے لیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور وہاں جا کر مسلم بن عقیل کے سامنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو یزید کے خلاف بات کرے گا، جو یزید کے خلاف بات کرے گا، بدعملی پھیلائے گا، اس کا حشر بڑا برا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے محل کی چھت کے اوپر چڑھا دیا اور کہنے لگا کہ اے مسلم بن عقیل نعوذ باللہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ دے، اللہ اکبر، حضرت حسین کو سب کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جان جا سکتی ہے اہل بیت کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا، اللہ اکبر، بلکہ ابن زیاد کے بارے میں، یزید کے بارے میں آپ نے اعلان اعلان باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ بدبخت لوگ جو ہیں زبردستی حکومت اور اقتدار چاہ رہے ہیں، زبردستی لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ ماننا، یہ فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ ماننا۔ ابن زیاد بدبخت جو ہے اور غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو سر قلم کر کے اوپر سے نیچے گرا دو۔ اللہ اکبر۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے ایک شخص سے وعدہ لیا کہ میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دینا کہ ان لوگوں نے مجھے شہید کر دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں پیغام پہنچا دوں گا۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل قاصد حسین